بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی۔ 317 جو تھے وہ ہزاروں پر غزوہ بدر میں غالب آ گئے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کو بڑی تکلیف تھی، ان کو پیٹ میں مروڑ تھا، اور ان نے قسمیں کھائی۔ ابو سفیان ان کمری لوگوں نے، کسی نے کہا کہ مجھے قسم ہے کہ جب تک بدر کا یعنی کہ بدلہ ہم نہیں لیں گے اس وقت تک، کسی نے کہا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی نے کہا میں غسل نہیں کروں گا، جو ان کا غلط عقائد تھے اس کے مطابق انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ کسی نے کہا میں غسل نہیں کروں گا، کسی نے کہا تیل نہیں لگاؤں گا، کسی نے کہا سرما نہیں لگاؤں گا، کسی نے کہا فلاں کام نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ایک جوش تھا، غضب تھا، غصہ تھا، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ 313 ہزاروں پر غالب آ گئے، اور اللہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن وہاں ان کے دیکھ کر 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے غزوہ بدر میں۔ اس کے بعد یہ غصہ تھا ان کا، بہت زیادہ غصہ تھا۔ اب ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ جناب یہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، میرے آقا مدینہ میں تھے، تشریف فرما تھے، کہ یہ اس طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ایک اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، اور میرے آقا کو حضرت عباس کے ذریعے پتہ چل گیا تھا۔ تو اس کے موقع پر آقا علیہ السلام نے جب میٹنگ بلائی تو تمام لوگ، چھوٹے بڑے جوان، بہت سارے اس میٹنگ میں شامل تھے۔ خاص طور پر وہ لوگ، وہ صحابہ، وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، ان کو بڑا جذبہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے بڑا کارنامہ انجام دیں گے، ہم کفار سے، مشرکین سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ رائے دی کہ ہم مدینہ پاک سے باہر جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو شہر مدینہ میں انٹر ہونے ہی نہیں دیتے، باہر سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا کلا کما کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر آقا علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتے، ہم ادھر ہی رہتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے اس موقع پر ہم گھروں پہ چڑھ جائیں گے، اپنے گھروں کو مورچے بنا لیں گے، بچے، بوڑھے، خواتین، بزرگ سب اس جنگ میں حصہ لیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے رائے یہ دی باہر ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا، آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ رائے مشورہ بندہ لے اس پر عمل نہ کرے فائدہ کیا؟ تو آقا علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں نے رائے دے دی کہ باہر جانا، باہر جانا۔ میرے آقا گھر تشریف لے گئے، میرے آقا نے اسلحہ پہن کر میرے آقا جب باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو احساس ہوا، ادب کا معاملہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی جو رائے تھی، جو آقا علیہ السلام کا مشورہ تھا، ہماری رائے اس سے ٹکرا رہی ہے، اور یہ ادب کے تو خلاف ہے کہ حضور کچھ فرمائے ہم کچھ کریں۔ جب میرے آقا باہر گاہ سے تشریف لاتے ہیں، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہماری تو جو بھی رائے تھی ہماری رائے آپ پہ قربان، یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے اس کے آگے ہم سر خم کرتے ہیں، وہی ہمیں قبول ہے آپ کی رائے، اب باہر نہیں جاتے، ادھر سے مقابلہ کرتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کا نبی جب زرہ پہن لیتا ہے، جب اسلحہ اٹھا لیتا ہے، جب تیار ہو کر نکلتا ہے، تو اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک جنگ ختم نہ ہو۔ اب صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جو آپ کی رائے۔ یہ تو صحابہ کرام نے ادب کا معاملہ جو تھا ایک پیش کیا کہ میرے آقا نے کہی ہماری رائے کو برا نہ مناؤ، حالانکہ ایسا ممکن نہیں کہ حضور اس طرح کو کسی بات کو صحابہ کرام کو برا مناتے۔ میرے آقا نے ان کی رائے کو مقدم رکھا، میرے آقا نے اس کے مطابق ہی میرے آقا باہر نکلے۔ لیکن اس موقع پر ہوا کیا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر چلنا ہے، وہ جو منافقین تھے اور پہلے رائے دے رہے تھے ٹھیک ہے جناب ہم ادھر ہی جو ہے گھر میں مدینہ کے اندر ہی رہیں گے، مقابلہ کریں گے، جب آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام جنگ کے عین وقت تیار ہو گئے، باہر نکلنے لگے، 300 کے قریب منافقین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور وجہ کیا بتائی ساتھ نہ دینے کی،
کہ ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ مدینہ سے باہر نہیں جانا، مدینہ میں رہ کر حملہ کرنا ہے، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 300 لوگ آپ کے ساتھ دینے کا آپ کو یقین دلائیں اور عین موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، بظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کمزوری ہو جاتی ہے۔ 10 بندے بھی نکل جائیں بندہ اس وقت، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، تھوڑی سی تو تعداد تھی۔ اب 700 صحابہ کرام اس جنگ میں جناب حصہ لیا ہے، جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے اس میں تو ہمت ہارنے والی بات ہی نہیں ہوتی، نکلے۔ جب نکلے مقام تک پہنچے جس کو احد، جو جبل احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں پہنچے، جو تقریباً کوئی شہر مدینہ سے روضہ رسول سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پر آقا علیہ السلام نے ایک جگہ رات کو جو قیام کیا، فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ ہوا، اب صحابہ کرام کی تعداد 700 تھی، اور جب میرے آقا مقام پر پہنچے تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی باقاعدہ تربیت فرمائی۔ 50 دستے لوگوں کو صحابہ کے بنائے کہ آپ 50 نے فلاں جگہ پہ بیٹھنا ہے، 50 نے فلاں جگہ پہ بیٹھنا ہے، 50 نے فلاں جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ میرے آقا نے ساری بات بتا دی کہ جب تک میں اعلان نہ کروں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس وقت تک آپ لوگوں نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اپنے مقام پہ بیٹھنا ہے۔ اور یہ ساری تربیت کے بعد تمام معاملات طے ہو گئے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس نے پہلے پہل کرنی ہے، کس نے پہلے لڑنا ہے۔ جو جنگ میں حکمت عملی ہوتی ہے وہ پہلے ساری طے ہو گئی۔ اور اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے جو کفار تھے ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی، ان کے تعداد کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ اچھی خاصی تھی۔ اور لیکن ہوا کیا، جب آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی اس میں یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 50 ہزار کے 50 اس کے دستے ہوں گے تعداد میں، یہ مقابلہ کریں گے۔ اور صفوں کی ترتیب کے آغاز میں جو آغاز تھا لڑائی کا، میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ آغاز میں کون لڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مشرکین کا جو علم ہوگا وہ کس کا علم بردار ہوگا، وہ ہوگا طلح، تو اس کا مقابلہ کون کریں گے؟ حضرت مولا علی کریں گے۔ تو مولا علی آگے نکلے، مولا علی نے اس کا سر قلم کر دیا۔ سب سے پہلے مولا علی ہیرو ہیں، غزوہ بدر کے بھی ہیرو مولا علی، ادھر بھی آپ دیکھیں پہل مولا علی نے کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، عثمان بن ابی طلحہ انہوں نے جب علم سنبھالا، ایک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو عثمان بن عفان کہتے ہیں، یہ ہیں عثمان بن ابی طلحہ۔ جب یہ آئے تو حضرت امیر حمزہ میرے آقا کا چچا نے تلوار لی، اس کا کام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ اس شخص سے مقابلہ کیا جس کو ابو سعد بن ابی طلحہ کہتے ہیں، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اب یہ جنگ کا سلسلہ ہوا، ایک ہی خاندان کے 8 بندے جہنم رسید کر دیے صحابہ کرام نے موقع پہ ہی۔ اب یہ دیکھیں جنگ کے آغاز میں کامیابی جب ملنا شروع ہو جائے تو آگے تو پھر کامیابی ہوتی ہے۔ محترم حضرات، تابڑ توڑ حملے ہوئے، یہ معاملات چلتے رہے اور مشرکین کا بہت زیادہ اس جنگ میں، جنگ احد میں نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اس جنگ میں ایک افواہ پھیلائی گئی ہے۔ افواہ یہ پھیلائی گئی ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو پھر بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بندے نے تلوار پھینک دی، فرمایا جب حضور نہیں رہے تو پھر ہم نے کس نے لڑنا ہے۔ اب یہ ہر بندے کا اپنا ایک عقیدہ، اپنی محبت ہے، اپنا ادب ہے۔ یہ جب میرے آقا کا وصال ہوا تو فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا جو یہ کہے کہ حضور کا وصال ہوا میں اس کے گردن اڑا دوں گا۔ اور اس موقع پر فاروق اعظم کو آپ دیکھیں تو فرمایا کہ جب حضور نہیں رہے تو پھر ہم نے لڑنا کس لیے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو صحابہ کرام کے جذبات جو پست ہو گئے،
ایک تو غزوہ احد میں جو جیت جا رہے تھے، بعد میں بظاہر جو نقصان ہوا، حالانکہ اسلام میں مسلمان کوئی جنگ نہیں ہارتے، مسلمان شہید ہو جائیں تبھی مسلمانوں کی کامیابی ہے، مسلمان جناب غازی لڑے غازی بن جاتے ہیں، مسلمان کی ناکامی ہے ہی نہیں، کیونکہ کام ہی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، تو اس میں ہار جیت کی بات ہی نہیں ہے، جیت ہی جیت ہوتی ہے مسلمانوں کی ہر صورت میں، کوئی ذاتی مقصد کے لیے ہو، دولت کے لیے ہو، عہدے کے لیے ہو، منصب کے لیے ہو، پیسے کے لیے ہو، جائیداد کے لیے ہو، پھر تو کوئی بات ہے، یہاں تو معاملہ اسلام کا دفاع ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی پھیلے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب کافروں مشرکین کے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا گیا تو وہ مشرکین تتر بتر ہو گئے، اس موقع پر وہ جو مورچوں میں بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے وہ جو دستے تیار کیے تھے 50-50 کے، وہ ادھر سے ہٹ آئے، وہ جو مال غنیمت کا معاملہ تھا، وہ مال غنیمت کفار کا جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اس کو جمع کرنے لگے۔ تو جب مسلمان سارے جمع ہو گئے اور ادھر آقا علیہ السلام کے معاملے میں افواہ پھیل گئی، اس موقع پر مشرکین نے پھر فائدہ اٹھایا، جب وہ مورچوں سے اتر آئے پھر یہ سارے مشرکین اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جنگ احد میں بظاہر جانی بہت نقصان ہوا، بہت زیادہ، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ احد میں، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں یہ جنگ احد ہی ہے جس میں آقا علیہ السلام کے مطالعے کے بعد پھیلے گی آقا علیہ السلام شہید ہوا، حالانکہ میرے آقا شہید نہیں ہوئے، اور میرے آقا کے دندان مبارک جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام، ایک صحابی تھے، اور جب انہوں نے بتا دیا کہ آقا علیہ السلام موجود ہیں، پھر صحابہ کرام کا جوش جذبہ بڑھا، لیکن صحابہ کرام آخر تک لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کو چھوڑ دیا، جب بتا دیا کہ لوگوں دیکھو یہ رسول اللہ ہیں، تو صحابی نے بتایا تو صحابہ کرام کا جذبہ جوش بڑھا، صحابہ کرام اس موقع پر صحیح معنی مقابلہ کیا۔ تو محترم حضرات، آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے سامنے 30 جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ہر جانثار نے آگے بڑھ کر حضور کی بارگاہ میں یقین دلایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں جنگ احد میں شہید ہوئے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس جنگ میں ویسے تو 70 صحابہ شہید ہوا، اب 70 پر تبصرہ کرنا اس ٹائم میں مناسب نہیں ہے، اتنا وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں ہر ایک میں بات کرتا، تفصیل ملتی ہے، نام ملتے ہیں، ان کی زندگی کا حالات ملتی ہیں، لیکن چند صحابہ کرام کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنگ احد میں جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک ہے حضرت ام عمارہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ احد میں ان نے جناب ڈٹ کر مقابلہ کیا، حضرت ام عمارہ نے اتنا مقابلہ کیا کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، جدھر میں نے نگاہ اٹھائی ہے میں نے حضرت ام عمارہ کو دیکھا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور حضرت ام عمارہ کے شوہر، اب حضرت ام عمارہ کون تھی؟ خاتون تھی، آپ اندازہ لگائیں، خاتون مقابلہ کر رہی ہے، ان کے شوہر حضرت زید بن عاصم اور بیٹے حضرت خبیب، حضرت عبداللہ نے بھی جنگ میں بھرپور شرکت کی ہے اور جان فرمائے مار کر لڑے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاندان کا جذبہ دیکھا، حضرت ام عمارہ کے خاندان کا میرے آقا نے جذبہ دیکھا، محبت دیکھی، اسلام کے لیے لڑنا دیکھا، قربانی یعنی کہ دینا میرے آقا نے دیکھا، اس موقع پر میرے آقا نے دعا فرمائی، جنگ کے دوران میرے آقا نے دعا فرمائی، وہ دعا کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ اب دعائیں بھی ہو رہی ہیں، دوائیں بھی ہو رہی ہیں، حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ میرے آقا آپ دیکھیں کہ بیک وقت کتنے کام کر رہے تھے، حالانکہ ایسے جب جنگ ہو رہی ہو، جنگ کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کیا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بندے کو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ بندے کو پانی پینے کی خبر نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا کا حوصلہ دیکھیں، صبر دیکھیں، بہادری دیکھیں، استقامت دیکھیں، جرأت دیکھیں۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس استقامت سے لڑ رہے تھے اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ یہ میرے آقا نے دعا فرمائی، تو حضرت جب میرے آقا نے برکت کی دعا فرمائی، یا اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرما۔ اب سنیں،
حضرت ام عمارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے جنت کی دعا فرمائیں۔ ہمارے لیے آپ نے خاندان کی دعا تو فرما دی، آپ یہ دعا فرمائیں کہ ہم جنت کی دعا فرمائیں۔ اس پر میرے آقا نے اے اللہ ان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ میرے آقا نے پھر یہ دعا مانگ دی۔ تو اس موقع پر جب یہ دعا حضرت ام عمارہ نے سنی، یہ سن کر حضرت ام عمارہ کہہ بیٹھی کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر کیا بیتتی ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب حضور نے یہ دعا فرما دی کہ رفاقت یا اللہ ان کو میری عطا فرما، حضور کی رفاقت، اب حضور کی رفاقت جس کو مل جائے اس کی اور کیا چاہیے۔ تو یہ حضرت ام عمارہ اور ان کے خاندان کی قربانی، ان کے شوہر بیٹے خاندان کی قربانی، اور پھر میرے آقا کا دعا دینا اور جنت میں رفاقت کی دعا دینا، اور حضرت ام عمارہ کا یہ کہنا کہ مجھے آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کچھ مل گیا بس کافی ہے میرے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک وہ صحابی بھی ہیں، جب میرے آقا کو وضو فرما رہے تھے، اس ضمن میں بعد میں عرض کر دوں، تو میرے آقا نے فرمایا سل یا ربیہ، مانگ کیا مانگنا ہے۔ دریا رحمت جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ذاکا، یہی کافی ہے یا رسول اللہ، بس حضور کی رفاقت مل جائے جنت میں، اس سے بڑھ کر اور کیا مانگنا ہے، اور کیا مانگنا ہے۔ محترم حضرات، یہ تو حضرت ام عمارہ ان کے خاندان کی میں نے بات کی جو جنگ احد میں جنہوں نے قربانی دی۔ اب میں بات کروں گا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جانے ساری کی، جنہوں نے جنگ احد میں قربانی دی ہے، اور جنگ احد پتہ کب ہوئی؟ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کمال کی جان ساری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور آقا علیہ السلام کے دفاع کے لیے لڑتے رہے دشمنوں کے ساتھ، اس قدر لڑے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تیر انداز تھے، مسلسل آپ تیر چلا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جب آپ کی تیر اندازی دیکھی تو ایک مرتبہ میرے آقا نے کیا میرے آقا نے جب سر اٹھایا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے سر پر معاذ کوئی حملہ نہ کرے، اس شخص نے کیا کیا، بڑے والانہ انداز میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرا چہرہ آپ پہ قربان۔ یعنی کہ جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پہ کوئی حملہ نہ کر دے، اس نے اپنا چہرہ ایسے کر دیا۔ یہ حضرت طلحہ کی جان ساری ہے اس جنگ میں۔ اور اس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے جو تیر بھی آتا تھا حضرت طلحہ ہاتھ ایسے کر دیتے تھے، دوسرا ہاتھ ایسے، چہرہ ایسے کر دیتے کہ حضور کی طرف تیر نہ آئے، میرے آقا سلامت رہیں۔ سب کچھ، ساری تکلیف، سارے تیروں کا سامنا جس ہستی نے کیا ہے، اس ہستی کا نام ہے حضرت طلحہ، آپ سمجھیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت طلحہ نے اتنی بڑی قربانی جب دی ہے، اور اس موقع پر حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے جب پوچھا گیا کہ حضور کا کیا حال ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا کہ آپ خیریت سے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت طلحہ نے عرض کیا جب حضور خیریت سے ہیں تو میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے، میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے جب میرے آقا سلامت ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت طلحہ ہیں۔ اب ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس موقع پر آقا علیہ السلام نے دوران جنگ حضرت طلحہ کے متعلق فرمایا کیا؟ جب حضرت طلحہ نے اتنی بڑی قربانی دی، سارے تیروں کا سامنا کیا، اور یہ عرض کر دیا کہ جب میرے آقا سلامت ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ کی پشت پر پاؤں رکھ کر چٹان پر میرے آقا چڑھے، تو میرے آقا نے جب حضرت طلحہ کی خوشی کا عالم دیکھا حالت جنگ میں، تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آخر میں میرے آقا نے یہ کلمات ادا فرمائے، جو شخص کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جس طرح حضرت ام عمارہ کو نوازا، اسی طرح حضرت طلحہ کو نوازا ہے۔ محترم حضرات، احد پاک کرام حضور کے سامنے حاضر ہوئے، ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشرکین کی جانب سے جب ان پر تیر آئے ان کی آنکھ کا ڈیلا مبارک باہر نکل آیا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا نے ان کی جو آنکھ مبارک اس کو اس طرح رکھا، اور میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، اور اس موقع پر میرے آقا نے دعا فرمائی
کہ اے اللہ قتادہ کے چہرے کو اس عیب سے بچا جس سے اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا، اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا۔ تو حضرت قتادہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں اور خوبصورتی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس آنکھ کا ڈیلا بہر آیا ہے، آقا نے کیا۔ اور ایک خاتون کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بوڑھی خاتون تھی، انصار کی خاتون تھی، اس کے 4 قریبی رشتہ دار جنگ احد میں شہید ہوئے۔ باپ، اب رشتے دیکھیں، اس انصاری خاتون کے بڑھیا کے 4 قریبی رشتہ دار جنگ احد میں شہید ہوئے۔ رشتہ دار کون سے؟ اب رشتے میں بھی فرق ہوتا ہے، سنیں، ایک رشتہ دار ہے باپ، اب باپ سے بڑا کوئی رشتہ ہے، دوسرے نمبر پہ بیٹا، تیسرے نمبر پہ شوہر، اور چوتھے نمبر پہ بھائی۔ یہ 4 رشتے ہیں۔ اب ہوا کیا، جب جنگ کے بعد جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے جست خاک کیا کر رکھا کہ تیرے بھائی کا جست خاک کی ہے، یہ تیرے بیٹے کا ہے، یہ تیرے شوہر کا ہے، یہ دیکھیں 4 رشتے۔ تو وہ اس موقع پر وہ انصاری خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ پوچھتی ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، وہ پوچھتی ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام یہ بتا رہے ہیں یہ تیرے بھائی کا جست خاک کی ہے، تیرے بیٹے کا ہے، تیرے شوہر کا ہے، تیرے خاوند کا ہے۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ میرے آقا تو سلامت ہیں۔ اس موقع پر خاتون نے کیا، بوڑھیا خاتون، وہ انصار کی خاتون بوڑھیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ تو پھر مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے جذبہ ایمان، یہ ہے محبت۔ محترم حضرات، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت حنظلہ۔ حضرت حنظلہ کون ہے؟ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، شادی کا پہلا دن تھا، حضرت حنظلہ پہ غسل فرض تھا، ادھر حضور کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ جنگ میں جانا ہے۔ حضرت حنظلہ نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ میں غسل کر لوں، غسل نہیں کیا، اس جنگ میں چلے گئے، جنگ احد میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو اس موقع پر آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اسی دوران میرے آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو کہتے کیا کہتے ہیں؟ غسیل الملائکہ۔ حضرت حنظلہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اور میرے آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پتہ چلا کہ نگاہ مصطفیٰ صرف زمین پہ نہیں ہوتی، نگاہ مصطفیٰ آسمان پہ بھی ہوتی ہے، زمین پہ بھی ہوتی ہے، مشرق میں بھی ہوتی ہے، مغرب میں بھی ہوتی ہے، شمال میں بھی ہوتی ہے، جنوب میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ہماری نگاہ ہے جو محدود ہوتی ہے، نگاہ مصطفیٰ جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کے لیے نہ آسمان میں کوئی چیز چھپی ہے، نہ زمین میں چھپی ہے، نہ زمین پہ اوپر کوئی چیز چھپی ہے، نہ زمین کے نیچے کوئی چھپی ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں، اور حضرت حنظلہ کو جو لقب ملا ہے غسیل الملائکہ۔ محترم حضرات، یہ حضرت حنظلہ کی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب جناب غزوہ جنگ احد کے جو ہیرو، بہت بڑے ہیرو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مقام ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، میرے آقا کا چچا تھے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے اور ردائی بھائی تھے۔ ایک ماں کا، جس ماں کا حضور نے دودھ پیا اسی ماں کا حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا، تو ردائی بھائی ہوئے، دودھ پیتے بھائی ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ہندا نے بہت بڑا لالچ دیا وحشی کو، اور وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور جسم کا اعضاء میں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، جسم کے اعضاء کاٹے ہیں۔ اور اس کے بعد ہندا کا بغض دیکھیں، ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکالا، اور اس کے بعد اس کلیجے کو چبایا،
اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے جو اعضاء تھے ان کا ہار بنایا گیا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ میرے آقا کو جتنا رونا، جتنا صدمہ میرے آقا کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہوا، کسی پہ نہیں ہوا۔ اور جس ظلم بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گورنر مدینہ ہیں، اور آپ بھی گورنر مدینہ ہیں، اور اہل محبت کہتے ہیں، اہل عشق کہتے ہیں، اہل ادب کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو پہلے آپ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ میرے آقا کا معمول تھا ہر بدھ کے دن آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب بھی اہل مدینہ کا یہ طریقہ ہے، آپ اگر بدھ والے دن جاتے ہیں، آپ جناب جبل احد کے پاس، وہاں کا ماحول ہی اور ہے، آپ وہاں جائیں دیکھیں حیران ہوں گے۔ میں پیدل بھی گیا ہوں، گاڑیوں پہ بھی گیا ہوں، اور آپ کو 2 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے، پیدل جائیں تو 40-45 منٹ کا سفر بنتا ہے، آرام سے جائیں، بہت تیز چلیں تو مزید کام لگے گا۔ محترم حضرات، اگر کسی نے میرے آقا کو منانا ہے، یہ سنیں، جس نے حضور کو منانا ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کرے، اور جس نے خدا کو منانا ہے، رب کو منانا ہے، وہ مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے۔ بس یہ میں نے بتا دیا، اب آپ کی مرضی، آپ کیا طریقہ اپناتے ہیں۔ ہمارا تو یہی طریقہ ہے، ہم تو بابا جا کر ایڑیاں رگڑتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ، اور الحمدللہ سید الشہداء کا بہت بڑا کرم ہے، سید الشہداء کا اتنا بڑا کرم ہے میں بتا نہیں سکتا، اور اللہ کرے یہ کرم کا سلسلہ جاری و ساری رہے، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو کفن کی چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی، اگر پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس جنگ میں شہید کیا گیا۔ تو غزوہ بدر میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک ہی مقام پہ ان کی تدفین ہوئی، اور ایک جنگلہ وہاں پورا 4 دیواری گھومی ہوئی ہے، اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو قبر انور ہے اس کا پتہ ہی چلتا ہے، نشانی لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر حاضری دینی چاہیے۔ تو یہ جنگ احد میں، اور وحشی نے بعد میں جب حضرت بلال نے سفارش بھی کی فتح مکہ کے موقع پر، جب میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا تو وحشی نے اسلام قبول کیا، لیکن میرے آقا نے بتا دیا وحشی آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا وحشی تو نے میرے سامنے نہیں آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے آقا کو کس قدر ناراضگی تھی، انہوں نے کہا اسلام تو نے قبول کر لیا، اسلام گناہ معاف کر دیتا ماضی کے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، لیکن آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی جنگ احد کی۔ جنگ احد جو ہے 15 رمضان شوال کا یہ مہینہ ہے، یہ 15 شوال کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو یہ شوال کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ شہید ہونا کوئی نقصان والا کام نہیں ہے۔ مسلمان شہید ہو جائے بھی اس کا فائدہ ہے، مسلمان غازی بن جائے اس کا فائدہ ہے، اور یہ جو بظاہر ایک نقصان ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے، ایک افواہ پھیلائی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرا صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شروع میں جب مشرکین کے کئی لوگ مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، صحابہ کرام جو مورچوں میں بیٹھے تھے وہ سمجھے ہمیں کامیابی مل گئی ہے، اب ہم مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ اس کو آپ لالچ نہیں کہہ سکتے، یہ بد انتظامی ہو گئی ہے، تھوڑا سا غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہمارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں جناب وہ لالچ میں آ گئے، لالچ والی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین ہے۔ تو غزوہ بدر پہ، غزوہ احد پہ میں نے جنگ احد پہ بات کی۔ اب ایک بات میں آپ کو سامنے